والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. چوتھا سپارہ سورۃ النساء، اس دی پہلی آیت ترجمہ کر کیتا سی، دوبارہ پھر یہ سورت کیونکہ مدینے پاک وچ نازل ہوئی ہے، مدنی سورت ہے اور ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے جڑا مفسرین نے بیان کیتا ہے کہ جس سورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آئے گا وہ سورت مدنی ہوئے گی، اور جس سورت دے وچ یا ایھا الناس آئے گا وہ سورت مکی ہوئے گی. اور اس کا آغاز یا ایھا الناس تو ہو رہے ہے مدنی. ایک کی وجہ بنی ہے مدنی، مدینے پاک وچ نازل ہوئی، لیکن یا ایھا الناس تو بعض ایسا صورتاں نے انہاں دے وچ بعض آیات ایسا ہوندیاں نے جڑیاں مکے پاک وچ نازل ہوندیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے گئے تے قرآن مکے، میرے آقا عہدے چاہے تے قرآن عہدے، بدر چاہے تے قرآن بدر، حنین چاہے تے قرآن حنین، امی آمنہ دی آغوش نے تے قرآن آغوش چھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو مدینہ پاک چاہے تے قرآن مدینے پاک رہندے مدینے ہون گئے مکے ہون اوتھے نزول ہو گیا ہوئے اوتھے یا ایھا الناس ہی آئے گا. تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، پوری دنیا دے لوگ مراد نہیں، صرف مسلمان نہیں، ہر وہ بندہ جس نے اسلام قبول کیتا ہے یا نہیں کیتا، چاہے وہ جس مذہب نال تعلق رکھتا ہے یا جس مسلک نال تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر ہر کوئی شامل ہے. یا اللہ سی حاضر. تو رب کائنات نے فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب کو ڈرو. ایمان والے تے سمجھ گئے کہ ساڈا رب تھا اللہ ربی، ساڈا رب تے اللہ ہی ہے. تے کافر کی کہہ لگے ساڈے ہاتھ دے بنائے ہوئے بت ساڈے رب وہ نے، اسی انہاں دی عبادت کریے، انہاں کو ڈریے. پیچھے آیا سی پہلے سپارے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ تھے اتقوا ربکم، اپنے رب کو ڈرو. یا لکے نے رب کو تو رب کائنات نے فوراً جواب دیتا الذی خلقکم، اس رب کو ڈرو جس رب نے تہانوں پیدا کیتا ہے. جس رب نے تہانوں پیدا کیتا ہے. پیچھے بھی اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تہانوں پیدا کیتا ہے. اتھے ہے والذین من قبلکم، تہاڈے تو پہلے انہوں بھی پیدا کرن والا اوے، اور وہی رب کی عبادت کرو جس نے وانزل من السماء ماء، جس نے آسمانہ تو پانی نازل کیتا. پانی فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اس رب کی عبادت کرو جس نے بدلہ دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے، اور رات فرشتہ انہاں بدلاں نو جویں بکریاں دا ایالی اپنے ایڑ نو ہانگ کے لے جاندا ہے، اوویں ایک کوڑا ہاتھ وچ ہوندا ہے، کوڑا ماردا ہے بدلاں نو، اس جگہ تے لے کے جاندا ہے. اللہ پاک فرماندا ہے جس جگہ تے اساں ضرورت سمجھی اوتھے وسا چھڈیا، جتھے ضرورت سمجھی اوتھے وسایا. رات فرشتہ بجلی کڑک رہی ہے نا، رات فرشتہ انہیں ہاتھ وچ پکڑیا ہویا کوڑا ہے
ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਦਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੜਗੜਾਹਟ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜ ਰਿਹਾ। پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورج پیدا کیتا، والشمس سورج، والقمر چاند پیدا کیتا، سمندر بنائے۔ سمندر دے وچ جدو سورج دی حرارت پیندی ہے تپش ہیٹ، تے سائنس دا اصول ہے کہ جدو کوئی چیز گرم ہوندی ہے تے آبی بخارات بن کے مایا اوپر اٹھدا ہے۔ سمندر دا پانی اوپر اٹھتا ہے اور چند جڑا سمندر دا پانی اس دے اندر لہرا نے، یہ چند دی وجہ تو نے۔ اس دی چاندنی جدو پانی تے پیندی ہے تو سمندر دے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، لہرا پیدا ہوتی ہے، مدو جگر پیدا ہوتی ہے۔ پانی بخارات بن کے اوپر گیا، اوپر بدل اپنے مشکیزے پھیلا کے بیٹھے ہوئے نے، انہوں نے اپنے اندر سمو لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَقَرَ الْوَادِ کا یا کرو جو میں نے خلال ہے، ایسا جتھے ضرورت سمجھی ہوتے بس آ چلے۔ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس رب کی عبادت کرو جس نے بدلہ نو پیدا کیتا، جس نے تہانو پیدا کیتا، جس نے زمین نو پیدا کیتا، جس نے آسمانہ نو پیدا کیتا، اور تہانو پیدا کیتا من نفس واحدہ، ایک آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ایک سی، پھر نال اس کا جوڑا پیدا کیتا، اما حوا۔ اما حوا باب آدم علیہ السلام کی کھبی پسلی چو پیدا ہوئی، کھبی پسلی چو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت ڈنگی پسلی چو پیدا ہوئی ہے، انہیں اوتھے ہی اڑیا رہنا ہے جتھے دی زد اڑ گئی۔ انہوں اگر تسی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ تے جائے گی، سیدھا نہیں ہوئے گی، ٹوٹ تے سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگے رب کائنات نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، زوجہا۔ پھر آدم علیہ السلام تو اگے جوڑے پیدا کیتے، زوجہا، اس دی زوجہ اما حوا۔ جدو ویکھیا تے کول پئی حسین و جمیل نہیں، کہنے نے کہ یوسف علیہ السلام دا حسن بڑا، پوری دنیا دا حسن ایک پاسے اور اکلے یوسف علیہ السلام دا حسن ایک پاسے۔ یوسف علیہ السلام نو خیرات کتھوں ملی سی حسن دی؟ اما سائرہ پاک کول۔ ترکڑی ترازو ایک پلڑے چ پوری دنیا دا حسن، ایک چ صرف یوسف علیہ السلام دا حسن ہوئے تے یوسف علیہ السلام دا حسن زیادہ۔ ہن اگے موازنہ کرو، ایک پلڑے چ پوری دنیا دا حسن ہوئے اور نال ہی یوسف علیہ السلام دا بھی اس پلڑے چ حسن ہوئے، تے اما سائرہ دا حسن ایک پلڑے چ ہوئے تے اما سائرہ دا حسن سب تو زیادہ۔ اگے ہوئے ایک پلڑے چ پوری دنیا دا حسن، نال یوسف علیہ السلام دا حسن، نال اما سائرہ پاک دا حسن، سارے حسن ایک پلڑے تے اما حوا دا حسن سب تو زیادہ۔ جڑا یوسف پوری دنیا کو سونا تے اما سائرہ دے حسن دی خیرات تے اما حوا، وہ کنیا حسین و جمیل ہون گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن اگلی گل سن، ایمان تازہ کرے جی کہ ساری دنیا دا حسن ایک پلڑے، یوسف علیہ السلام دا بھی، اما سائرہ پاک دا بھی، اما حوا دا حسن بھی اس پلڑے چ تے ایک پلڑے چ رکھ دیو امی آمنہ دے لال مدوہا دے مکھڑے والے، مازاغ دے کچلے والے، حامیم دے کنڈلا والے، یداللہ دے گورے گورے ہتھاں والے دا حسن ایک پلڑے چ رکھ دیو تے ساری کائنات نہ دو میرے آقا دا حسن زیادہ۔ سبحان اللہ۔
ہر چیز دا حسن میرے آقا دے حسن دا پرتو ہے۔ اگر چند سونا ہے تے چند میرے آقا دے پسینے چو بنے ہیں، تے جے میرے آقا دا پسینہ اینا سونا ہے تے میرے آقا دا کی کمال ہوئے گا۔ سورج سونا ہے تے سورج میرے آقا دے پسینے دا ایک قطرہ ہے۔ کہ سورج اینا سونا ہے، جن دا پسینہ اینا سونا ہے، ان دا اپنا کتنا کمال ہوئے گا، کتنا حسین و جمیل ہوئے گا۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جدو جوڑا پیدا کر دیتا آدم دا کہ اماں ہوا دا جوڑا پیدا ہو گیا، کہ جوڑے تو اگے پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر مرد پھیلا دیتے بہت سارے پوری دنیا دے اندر، صرف مرد ہی نہیں پھیلائے بنساء بنال عورتاں بھی، زبان وکھو وقت کر دیتی، رنگ وکھو وقت کر دیتا، نسل وکھو وقت کر دیتی، لیکن رکھیا اپنی قدرت کے قبضے دے اندر ہی، رکھیا اپنی قدرت دے قبضے دے اندر ہی۔ کون ہے جڑا میرے، کون ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دی قدرت دے قبضے جو باہر ہوئے؟ ہر کوئی اس دے اندر کنٹرول، اس دے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسا میں پھیلا دیتے عورتاں تے مرداں نو پوری دنیا دے اندر، تے ایک دن میں ساریاں نو سمیٹنا بھی ہے، ایک دن ساریاں نو اکٹھا بھی کرنا ہے، تے اکٹھا کر کے تے میدان عرفات وچ جمع کر کے تے اوتھے پھر میں کہاں گا مالک یوم الدین، اور اس دن دا مالک میں، قیامت دے دن دا مالک اللہ۔ پھر اتنے تواڈے نال گلاں کرن دا چاہ پورا کرے گا اللہ پاک۔ شوق ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نو مدنی یار دی امت دے نال پیار دیاں گلاں کرنا۔ اللہ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا واتقوا اللہ، دوبارہ پھر اعلان کر دیتا واتقوا اللہ، اللہ دی ذات کو ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ بار بار کئی جگہ تے اللہ پاک نے تقوی کا ذکر کیتا ہے اور خوف خدا پیدا کر تے انسان دے دل دے اندر جدو خوف خدا پیدا ہوئے گا ادھیوں دی بارگاہ جھکے گا۔ جے خوف خدا نہیں تے جھکدا نہیں، پھر آکڑدا ہے۔ خوف خدا نہیں تے پھر مغروری پیدا ہوتی ہے، پھر بس تکبارا وکانا من الکافرین دا پیکر بننا ہے۔ الذی تسالون، اس اللہ کو ڈرو جس دے بارے تسی دنیا دے نظام نو چلا کے اس دے بارے سوال کر دے۔ ہر موڑ تے ہر جگہ تے قسم چکو تے اللہ دی معاہدہ کرو تے اللہ دے نام دا لین دین کرو تے اللہ دے نام تے گواہ بناؤ تے اللہ تعالیٰ دی ذات نو بناؤ، ان دے بغیر ایک قدم تے چل کے ویکھو سی، اس ذات دے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، اس دے حکم تو بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، کہ انسان تو کیویں چل سکتا۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا والارحام، ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات کولو تے اپنے رشتے نہ توڑو۔ ان کہتے ہیں صلہ رحمی، قطع تعلق نہ کرو اپنی برادری نال، تعلق جوڑن والا اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنے رشتے، اپنے قبیلیاں دے نال تعلق نو قائم رکھن والا، اللہ فرماتا ہے اس نے میرے نال تعلق نو قائم رکھ لیا۔ جس نے اپنے رشتے دار برادری بہنا بھائیاں دے نال تعلق نو توڑ لیا، گویا کہ انہیں رب دی ذات نال تعلق نو توڑ لیا۔ غصہ ویسے بھی حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آگ گئی، غصہ آگ گئی،
اگ نو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، تے جدو غصہ تانوں آ جاوے تے آگے تسی وضو کر لیا کرو، غصہ ختم ہو جایا کرے، غصہ ختم ہو جائے گا وضو کرنا۔ کیسے نسخے دے؟ ایک اور نسخہ، بڑا پیارا نسخہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہوں غصہ زیادہ آتا ہے نا، ہولی جی اذان پڑھ کے اندر کانے چ پھونک مار دیتا کرو تے ادا غصہ ختم ہو جائے گا۔ غصہ حضرت علی پاک شیر خدا مولا مشکل کشا آپ کی اکھاں لال سرخ تے غصے دے عالم وچ جدوں میرے آقا نے ویکھیا تے ایک صحابی نو فرمایا بھائی ہولی جی اذان پڑھے نا، انہیں اذان پڑھی تو جاؤ ہولی جی علی دے کول کھڑا ہو جا تے اونے کانے چ پھونک مار دے۔ جدوں صحابی نے جا کے کانے چ پھونک ماریا تے علی پاک نارمل ہو گئے، اپنی جگہ تے بیٹھ گئے، غصہ ختم ہو گیا۔ اور بعض جگہ پہ ایک ایسی لارحمی تعلق جوڑنا، بعض جگہ ایسی نے جتھے تعلق توڑنا بھی پہنتا ہے، تعلق توڑنا بھی پہنتا ہے۔ ایک بیوی اپنے خامن دے قبضے چ نہیں آ رہی، اپنے خامن دے کنٹرول چ نہیں ہو رہی، زبان دراز ہو رہی ہے پورے خاندان دے اگے، اتھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کی حکم ہے، ایتھے اگر تو رشتہ توڑ بھی دے گا یہ تیرا حق ہے، تیرا حق ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو یہ پیغام دیتا سی نا کہ اپنے گھر دی چوکھٹ دہلیز بدل لے، چوکھٹ بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام یہ کوئی نبی سن سمجھ گئے، اپنی بیوی نو فوراً طلاق دے دیتی۔ معلوم ہویا اگر باپ اپنی اولاد نو کہہ دے نا چوکھٹ بدل، تے عورت پاویں اس دی جتنی بھی پسندیدہ ہوئے، کہ کہتے لو میرج ہوئے اس دی، تے باپ حکم دے دے کہ تو اس نو نہیں رکھ سکتا، اولاد دا فرض عین ہے کہ باپ دا حکم منے، عورت ہور بھی مل جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً طلاق دے دی تھی، دوبارہ آئے دوسری بیوی، اس نے خدمت کی تھی کہ آپ نے کی پیغام دیتا، چوکھٹ قائم رکھنا، چوکھٹ نو قائم رکھی۔ عقدۃ النکاح، نکاح دی گرا مرد دے ہاتھے چ اللہ تعالیٰ دی ذات نے دیتی، تے نال ہی فرمایا کہ جدو تیرا دل کرے انہوں قابو رکھ، جدو دل کرے اس کو کھول دے۔ اگر صحیح نباہ نہیں ہو رہا، تیرا گھر برباد ہو رہا ہے، کہ اس عقدہ نو تو کھول بھی سکنا، کھول دے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ دی ذات، بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات تواڈے سارے دی نگہبان ہے، نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات، ایک آیت پہلی آیت، اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى، یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں خدائیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ